یہ ایک سفر کا آغاز سے پہلے ایک ایسی ڈسکشن ہونے جا رہی ہے کہ تاکہ سب کی ایکسپیکٹیشنس لیول جو ہیں وہ ایک ہی پیج پر ہو. اس میں بہت سارے لوگ اس وقت 30% ایسے لوگ ہوں گے جو کہ فری میں بیٹھے ہیں 100% اسپانسرشپ میں, اور بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو کہ پچھلے سیشنز کے بھی آ کر ہمارے ساتھ دوبارہ جڑتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ کسی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز آپ کو جو ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی, تو پھر آ جاؤ یار. تو وہ یہاں پر بھی آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں. میں صرف یہ آپ کو 2-3 باتیں کر کے کچھ کویشچنز لوں گا کہ آپ میں سے سب کو پتہ ہے کہ اگر میرا وزن زیادہ ہے تو میرا وزن اگر میں نے کم کرنا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے, رائٹ؟ سب کو پتہ ہے کہ اچھا جی میں نے جم جانا ہے یا ایکسرسائز کرنی ہے یا تھوڑا سا جنک فوڈ پہ کنٹرول کرنا ہے, پتہ سب کو ہے. لیکن اٹس آل اباؤٹ ایکشنز. اسی طرح سے یہ جو نالج ہے, یہ ساری نالج یوٹیوب پہ ہر جگہ پہ پڑی ہے, لیکن یہ ایک ایسے انوائرمنٹ میں آپ آئے ہیں جہاں پر آپ کو لائک مائنڈڈ لوگ, ایک نیٹ ورک اور ایک ایسا انوائرمنٹ دیا جا رہا ہے جس کو آپ لوگوں نے یوٹیلائز کرنا ہے. ایک سیم مائنڈ سیٹ کے لوگ آپ کے ساتھ لیفٹ رائٹ پہ بیٹھے, انہی سے ہی آپ کی دوستی ہونی چاہیے, انہی کے ساتھ ہی نیٹ ورک بننا چاہیے. سیکھنے کے لیے آج کل ہر چیز انٹرنیٹ پہ آلریڈی موجود ہے, تو یہ فائدہ اس چیز کا لینا ہے کہ آپس میں مل کر جڑ کر ہم لوگوں نے کیسے کام کرنا ہے. اور یہ ایک فری لانسنگ کا جو یہ جرنی آپ سٹارٹ کر رہے ہیں, یہ صرف امیزون نہیں ہے, اس میں بہت ساری اور چیزیں, ایک بڑی واسٹ فیلڈ ہے. یو کین بی اے فری لانسر آف اینی تھنگ, رائٹ؟ مطلب آپ اس میں اوبیسلی ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی سیکھ رہے ہیں کہ فیس بک پہ کس طرح سے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے ٹو سیل اسپیسیفک پروڈکٹس. وہ ایک اتنی واسٹ فیلڈ ہے کہ وچ از نیور اینڈنگ. گوگل ایڈز آپ کو اس میں سکھائے جا رہے ہیں, جس میں آپ گوگل میں کس طرح لوگوں کو ایڈز کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں, اسپیسیفک لوگوں کو, نیچ کو, کس مارکیٹ پلیسز میں, اینڈ آل دیٹ. اور اوبیسلی امیزون از دیئر ایز ویل. تو اس سب کے ساتھ ساتھ ان سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو آپ اس میں سیکھیں گے, جو کہ سب کو پتہ ہوتا ہے, وہ ہیں ایتھکس اور کمیونیکیشن سکلز. کہ جتنا مرضی انسان سیکھ لے لیکن تمیز نہیں آئی اگر بات کرنے کی اپنے انویسٹر سے, کلائنٹ سے یا ایک دوسرے سے, تو ایسی ایجوکیشن کا کیا فائدہ. تو یہ بڑا ضروری ہے آپ ایتھیکلی اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھیں اور ایتھیکلی چیزوں کو سیکھیں جو کہ آپ کو اس میں بھی ساتھ ساتھ سکھائی جائیں گی. اور پریزنٹیشن سکلز, جو کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو جو سیکھ لیتے ہیں لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اب ہم نے اپنے آپ کو بیچنا کیسے, اپنے سکلز کو کیسے بیچنا. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ ان چیزوں پہ فوکس رہیں اور ان چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں. اور یہ ایکسپیکٹیشنس لیول یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ جی 3 مہینے 4 مہینے بعد جو ہے میں ایک باہر فارچونر چلا رہا ہوں گا اینڈ آل دس. ایسا بالکل نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو یہ آپ غلط جگہ پہ آ گئے. یہ غلط فیلڈ ہے اگر آپ کی یہ ایکسپیکٹیشنس لیول ہے. اس میں کچھ لوگ ہیں جن کو سالوں سال بھی لگ جاتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو جلدی ہو جاتے ہیں. تو ایکسپیکٹیشنس لیول اس طرح سے ہو کہ یہ ایک سفر کا آغاز کیا گیا ہے, اور یہ سفر کے آغاز میں نے سیکھتے ہی رہنا ہے. کبھی ایسا ٹائم نہیں آئے گا کہ میں سیکھ نہیں رہوں گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 3 مہینے بعد میری ٹریننگ یا 4 مہینے بعد میرے سیشنز کمپلیٹ ہو گئے. ایسا ہے ہی نہیں ہے. یہ ایک آن گوئنگ ایفرٹ ہے, اور یہ اسپون فیڈنگ بالکل نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کھلایا جا رہا ہے خود سے. آپ کو ایک ڈائریکشنز دی جا رہی ہے, اس ڈائریکشن کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے, اور اس ڈائریکشن کو لے کر خود سے بھی سیلف لرننگ ساتھ ساتھ کرنی ہے. نہ کہ صرف یہ کرنا ہے کہ جی مجھے بس پلیٹ میں سے جو ہے اسپون بھی نکال کر میرے منہ میں ڈالا جائے. ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ وی آر آل گرون اپ پیپل اینڈ پروفیشنل پیپل. سو اس لیے اس کو اس طرح سے پلیز اپنے ایکسپیکٹیشنس لیول کو یہ دیکھیے گا کہ یہ ایک سفر ہے جو کہ چلتا ہی رہے گا سیکھنے کے لیے. مجھے ایک ڈائریکشن اور ایک نیا راہ اور ایک نیٹ ورک کے ساتھ میں جڑ رہا ہوں جس میں ملینز آف پیپل اٹیچڈ ہیں, اور میں اس کمیونٹی کا حصہ بن رہا ہوں. اور یہاں سے میں نے ایک پازیٹیو ایلیمنٹس لے کر پازیٹیو چیزوں کو سیکھنا ہے, پازیٹیو رہنا ہے, اور اپنا کیریئر اس میں تلاش کرنا. لاسٹلی, اگر آپ جم جوائن کرتے ہیں تو پہلے دن جم جاتے ہیں, تو اگلے دن آ کر آپ شیشہ دیکھتے ہیں, مرر دیکھتے ہیں, تو کیا آپ اپنے آپ میں چینج محسوس کرتے ہیں؟ تو ایسے ہی ہے یہ بھی, کہ یہ چینج ایک دم سے نہیں آئے گا کہ آپ نے ایک دن جم کیا اور اگلے دن دیکھا. اسی طرح سے یہ کنٹینیوسلی ایفرٹ ہے.
کنٹینیوسلی ایفرٹ کریں گے تو ہی آپ میں چینج آئے گا. تو اب یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جو بندہ زیادہ وزن اٹھاتا ہے اس کو جلدی امپیکٹ آ جاتا ہے, مینس کہ زیادہ ہارڈ ورک کرتا ہے جلدی پک کر لیتا ہے, یا اپنی ڈائٹ پہ کنٹرول کرتا ہے. اسی طرح سے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ آپ لوگوں کو چیزیں پک ہوتی ہیں, کچھ لوگ جلدی وزن لوز کر لیں گے, اسی طرح سے کچھ لوگ جلدی اس چیز کو پک کر کے اپنا کیریئر تلاش کر لیں گے, کچھ لوگوں کو ٹائم لگے گا, بیکاز یہ ایک آن گوئنگ ایفرٹ ہے. ٹھیک ہے جی, یہ کلیئر ہے. تو ول ٹیک سم کوشچنز از ویل کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں اینڈ ہاؤ ڈو وی ٹیک تھنگس فارورڈ ٹوگیدر. سو مائک اگر آپ آڈینس میں سے کسی کو دے دیں تو کون سب سے پہلے پوچھنا چاہے گا جی؟ یہ پاکستان میں پہلے دن سے ہی ایسا ہوتا آ رہا ہے کہ جب بھی کوئی چیز ادارہ یا کوئی چیز گرو کرتی ہے تو اس میں اس پہ تو کوئی نہ کوئی چیزیں آتی ہیں اس کے اگینسٹ. لیکن یہ دیکھیں کہ یہ آپ اسکل سیکھ رہے ہو, اسکل سیکھنا کین ناٹ بی اے فراڈ. اگر آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ یار اسکل ڈگری نہ کرو یا فراڈ ہے تو کتنی غلط بات کہہ رہا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں گرافک ڈیزائننگ سیکھیں, تو آپ کے ساتھ والا بندہ کہہ رہا ہے نہیں یار گرافک ڈیزائننگ نہ سیکھنا, گرافک ڈیزائننگ سیکھنا فراڈ ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ فری لانسنگ سیکھیں, تو آپ کو ساتھ والا کہہ رہا ہے نہ یار فری لانسنگ نہ سیکھنا, یہ فراڈ ہے. تو پھر یہ کیا بات کر رہا ہے؟ مطلب یہ اسکل ہے. اس فراڈ اور اسکیم کی ڈیفینیشن بھی تو پہلے پتہ ہونی چاہیے لوگوں کو کہ آپ کسی کو پیسے دیں اور وہ کہے جی کہ اللہ حافظ, یہ فراڈ کیا, وہ چلا گیا بھاگ گیا. یہ ہے نہ کہ آپ اسکل سیکھنے کے بعد ڈگری بھی تو ماسٹر ڈگری کی وہی بات ہے, کوئی ماسٹر ڈگری کر رہا ہے اس کے بعد اس کو جاب نہیں ملی تو وہ قائد اعظم یونیورسٹی کو فراڈ کہہ دے گا. ایسے تو نہیں ہوگا نا. ایم بی اے کرنے کے بعد کوئی بزنس نہیں کر سکتا یا جاب نہیں لیتا تو ایم بی اے تو نہیں فراڈ. اسی طرح سے گرافک ڈیزائننگ سیکھنے کے بعد آپ گرافک ڈیزائننگ کی سروسز نہیں دے پاتے تو گرافک ڈیزائننگ تو نہیں فراڈ. تو یہ اوبیسلی ہمارے جو اس وقت سوشل میڈیا ہے اس کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. آج کل تو اس بچے کے پاس بھی ایکسیس ہے جو کہ 12 سال کا ہے یا 13 سال کا ہے, وہ آگے کسی جگہ پہ پوسٹ پہ نیچے کہہ رہا ہوتا ہے جی فراڈ. مطلب بھائی آپ کی عمر کیا ہے, ابھی 12-13 سال, آپ نے دنیا تک نہیں دیکھی اور آپ کیسے ایک چیز کو جج کریں. تو یہ اویئرنیس کمیونیکیشن کی بہت کمی ہے ہمارے درمیان, اور ہر ایک دوسرے پہ الزامات لگانا یہ ہماری نیچر میں ہے, اور نیگیٹیوٹی سپریڈ کرنا یہ ایک نیچر بن چکا ہے. کیونکہ ایز اے قوم ہم لوگ مایوس ہو چکے ہیں, اتنی زیادہ جو چیزیں ہمارے ارد گرد ہوئی ہیں تو وہ ہر چیز ہی غلط لگتی ہے. جیسے میں ایک ایگزامپل ہی لے لوں, کسی کا اچھا گھر بھی دیکھ لیں گے نا آپ تو آپس میں آ کر بھی بات کریں گے حرام کا پیسہ تھا, یہ نہیں کہیں گے مبارک ہو اس کے گھر کی, لیکن یہ کہیں گے وہ اتنی بڑی گاڑی لے لی, یہ تو کوئی نہ کوئی حرام کام کر. یہ ہماری مینٹلٹی ہے ایز اے نیشن, اور یہ چیزیں انفارچونیٹلی سوسائٹی میں دیکھی جاتی ہیں, جس کو یہ ایک چینج آنے میں, چیزیں لانے میں یہ ڈیکیڈز لگیں گے اس کو. تو آئی ہوپ اس میں جو لوگ ہیں وہ پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ رہیں. وہ تو بہت سارے لوگ ہوں گے جو آپ کو کہیں گے جی تم نہیں کر سکتے. اب جیسے میرے پاس, میں اپنی کلاس کا سب سے نالائق اسٹوڈنٹ تھا, سب سے پیچھے بیٹھتا تھا, آخری دن تیاری کر کے میں نے پاسنگ مارکس لیے ہیں, اور آج جو لوگ اے گریڈ لیتے تھے وہ آگے کہتے ہیں سکھا دیں, رائٹ, تو وہ آگے بیٹھتے تھے آل دس. تو یہ سوال وہ کبھی سوچ نہیں سکتے تھے جس کو وہ کہتے تھے کہ یہ تو فیلئر ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ آپ کو عزت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی لیتا ہے. انسان کے حق میں ہو تو یہاں تو کسی کو کھانا نہ کھانے دیں, رائٹ. تو اچھا کویشچن تھا آپ کا. دیکھیں پاکستان میں اس وقت لاکھوں ریسٹورنٹس ہیں, رائٹ. پاکستان میں اس وقت ہر چیز کے لاکھوں لوگ ہیں, کوئی بھی چیز کہہ لیں, لیکن اسٹینڈ آؤٹ کون ہوتا ہے ان میں سے؟ وہ ہوتا ہے جس کی کوالٹی اچھی ہو, جو اپنے آپ کو مینٹین کر سکے اور زیادہ سے زیادہ اپنی جو کہ آپ کی ٹائم کے ساتھ ساتھ ایوالو کر سکے اپنے آپ کو. اب یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کو ایک ڈائریکشن دی جا رہی ہے, اور فری لانسنگ میں بھی لاکھوں چیزیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف میں نے اسی لیے اسٹارٹ کیا کہ یہ امیزون, فیس بک ایڈز, گوگل ایڈز, یہ سارا کچھ یہ تو نہیں ہے. ہو سکتا ہے یو مے اینڈ اپ ڈوئنگ سم تھنگ کمپلیٹلی ڈفرنٹ فری لانسنگ, اور وہ مے بی شاید آپ ڈیزائنر بن جائیں اور ڈیزائن میں فری لانسنگ دینا شروع کر دیں, بیکاز آپ کا نالج جو تھا وہ ڈیزائننگ کا تھا. ہو سکتا ہے آپ کاپی رائٹر بن جائیں کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا مجھے سیل کیسے کرنا ہے اپنا اسکل. کاپی رائٹنگ میرے میں نیچرل چیز تھی, اب میں لوگوں کو یہ چیز سیل کر سکتا ہوں. اسی طرح سے بہت ساری اور چیزیں
آئی ٹی فیلڈ دیکھ لیں, ایسی چیز دیکھیں جو کہ آؤٹ آف دا باکس ہو, نہ کہ سارے ایک ہی جگہ پہ وہی چیز سوچی جا رہا ہے. دیر آر مینی ملینز آف ادر تھنگز ان فری لانسنگ. کمیونیکیشن امپروو کریں سب سے پہلے, پریزنٹیشن سکلز امپروو کریں سب سے پہلے, پھر دیکھیں کہ میرا پیشن کس میں ہے, میں کس چیز میں اچھا ہو سکتا ہوں. سب کو پتہ ہو جی ABC پرسن جو ہے اس چیز میں ایکسپرٹ ہے. پیسے کے پیچھے تو بھاگنا ہی نہیں ہے, ہم نے بھاگنا ہے اپنی ویلیو کریٹ کرنے کے لیے. جب آپ کی اپنی ویلیو کریٹ ہو جائے گی تو پھر لوگ اوبیسلی برانڈ ویلیو پے کریں گے, اور ویلیو بنتے بنتے ٹائم لگتا ہے. شروع سے ہی اگر آپ کا یہ مقصد ہے کہ میں نے صرف فری لانسنگ سیکھ کر پیسے بنانے ہیں, تو یہ آپ رائٹ فیلڈ میں نہیں ہیں. آپ کا مقصد ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی ویلیو کریٹ کرنی ہے اور کسی ایسی چیز میں ماسٹر بننا ہے کہ سب کو پتہ ہو کہ میں اس چیز کا ماسٹر ہوں. اور وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اٹس اے جنیرک تھنگ. اور ہر چیز میں سیچوریشن ہے, ہر چیز میں کمپٹیشن ہے. مجھے آپ بتا دیں پاکستان میں کس چیز میں کمپٹیشن نہیں ہے. کمپٹیشن از اے ہیلدی تھنگ بیکاز دا پیپل آر ایکچولی مارکیٹ سائز ہیز بین انکریزڈ, اور اس میں سے وہ اسٹینڈ آؤٹ ہوتے ہیں جو کہ اپنی کوالٹی کو مینٹین کرتے ہیں اور اپنی ویلیو کریٹ کرتے ہیں. تو دیٹس ہاؤ شوڈ. کہ ایک اچھا اور بہتر فری لانسر بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس کے لیے کوئی ٹپس؟ دیکھیں, سب سے پہلے آپ کو اپنی کمیونیکیشن جو ہے نا اس کو امپروو کرنی چاہیے, کیونکہ آپ لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنے جا رہے ہیں اپنے سکلز کو بیچنے کے لیے. تو آپ کو اگر کمیونیکیشن ہی نہیں آپ کی اچھی, جتنا مرضی ٹیکنیکل نالج ہو جائے تو وہ نہیں کر سکتے. دوسری بات کہ آپ پریزنٹیشن جو ہے اپنی امپورٹنٹ جو ہے اس کو امپروو کرنا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے. یہاں پر آپ کو کوئی کہتا ہے جی مجھے گرافک ڈیزائننگ کے لیے مجھے بندہ چاہیے, تو آپ کہیں گے جی ہائر می, دیٹس ناٹ دیر از این آرٹ ٹو سیل وداؤٹ سیلنگ. تو وہ آپ نے یہ ساری چیزیں اس کو یہ سیکھنا ہے کہ کس طرح سے میں نے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے ٹو سیل مائی اسکلس. یہ جو اب آپ اس پورے پروگرام میں چیزیں سیکھیں گے, یہ صرف آپ کو ایک ڈائریکشنز دے رہی ہیں. 3 مہینے میں کوئی کسی چیز کا ماسٹر نہیں بن جاتا, اس میں ٹائم لگتا ہے, لیکن آپ کو ایک ڈائریکشن دے رہے ہیں, ایک فیلڈ دے رہے ہیں جو کہ آپ اس کو آگے پرسو کر سکتے ہیں. تو اسی طرح سے آپ نے اپنی کوالٹی کو بہت زیادہ امپروو کرنا ہے, اور کوئی ایسی چیز جس کا ماسٹر بن جانا. یو کانٹ بی دا ماسٹر آف ایوری تھنگ, سو یو ہیو ٹو ماسٹر آن ون اسکل اینڈ دین موونگ ٹورڈس. اور باقی کہ کسی چیز میں اگر نہیں اچھے, فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں یار میں نہیں اچھا ہو سکتا کمیونیکیشن میں, اب میں کیا کروں؟ تو یہاں بہت سارے آپ کے اس نیٹ ورک میں لوگ موجود ہوں گے جو کمیونیکیشن میں اچھے ہیں لیکن ٹیکنیکل اسکل میں نہیں اچھے. تو ان کے ساتھ پارٹنرشپ کریں یار. کل آؤ 3 لوگ ملتے ہیں اور تم ایک کمیونیکیشن کو ہینڈل کریں, میں بیک اینڈ ہینڈل کرتا ہوں کہ یار میں بول نہیں پاتا اور میں اس پہ ٹھیک نہیں ہو سکتا کیونکہ میں ہر چیز کا تو نہیں ماسٹر بن سکتا. تو تم پلیز کمیونیکیشن کو ہینڈل کرو, آپ پلیز پریزنٹیشن کو ہینڈل کریں, اور میں جو ہے ٹیکنیکل کام جو بھی کسی چیز کی لیک ہے. تو ایک اسٹارٹ اپ کلچر بنائیں. ساری زندگی تو فری لانسر نہیں رہنا, ساری زندگی تو لوگوں کے لیے نہیں کام کرنا. تو یہ ایک اسٹیپ ہے, اسٹیپ 1. اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو اسکیل بھی تو کرنا ہے, اپنی ایک ایجنسی, اسٹارٹ اپس, اور یہ چیز بنا کے فری لانسنگ میں مجھے بتا دیں کہ پاکستان میں کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے کون سے کتنے اسٹارٹ اپس ہیں, اس کو سیکھنا شروع کر دیں. کوئی سافٹ ویئر ہاؤس بنانا شروع کر دیں, کیونکہ آپ کو ایک کانسیپٹ پتہ چل گیا. آپ ایک ایجنسی بنا دیں, سروسز ایجنسی, میں بہت ساری سروسز دے رہا ہوں, میں مینیجر بن جاتا ہوں اور میں سارے بندوں کو جو کہ ٹیکنیکل بندے ہیں ان کو ہائر کر کے ان سے کام کرواتا ہوں, کیونکہ میں نہیں ٹھیک ہو سکتا ٹیکنیکل چیزوں میں. تو یہ when there is a will there is a way. اس طرح سے انوالو رہنا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ اور ایسے اسٹینڈ آؤٹ ہو. ٹھیک ہے, دیکھیں میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی 3 ماہ میں کوئی چیز جو ہے اس کے ایکسپرٹ نہیں بن جاتا انسان. اب آپ ہو سکتا ہے ایک بندہ امیزون سیکھ رہا ہو, وہ امیزون سیکھے ہی نہ, نہیں سیکھ پایا, تو ہم اس کو 2-3 اور آپشنس بھی دے رہے ہیں. یار امیزون نہیں سیکھ پائے اگر, تو آپ یار پلیز فیس بک ایڈ, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے نا, فیس بک ایڈس, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا کام تو کبھی نہیں ختم ہوتا. اس میں تو آپ کوئی بھی پروڈکٹ کو سیل کرنا ہو, کسی بھی نیچ کو, کسی بھی کنٹری میں, وہ سیکھ لیں. گوگل ایڈز کا کام تو نہیں کبھی ختم ہوگا. تو ایک چیز میں نہیں اچھے تو دوسری چیزیں سیکھ لیں. EVS بھی آپ کو دی جا چکی ہے جس میں سے آپ زیادہ سے زیادہ سکلز سیکھ سکتے ہیں. تو یہ کہ یہ آپ کو ایک آن گوئنگ ایفرٹ ہے جو کہ کنٹینیوسلی ایفرٹ چلتی رہے گی. ہو سکتا ہے کسی کو صرف امیزون ہی سمجھ آئے اور فیس بک سمجھ ہی نہ آئے ایڈس, وہ صرف امیزون کا ایکسپرٹ بن جائے. تو ہم ملٹیپل چیزیں آپ کو اس لیے سکھا رہے ہیں کہ آپ کسی ایک چیز جو نہ سیکھ پائے تو وہیں پر ہی نہ اڑ جائیں.
تو مزید ڈائریکشنز آپ کو دی جائیں کہ آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی طرف نکل جائیں, گوگل ایڈس کی طرف نکل جائیں, آپ امیزون کی طرف نکل جائیں. تو دیٹس واٹ فری لانسنگ از. انفارچونیٹلی یہاں پر کانسیپٹ بن گیا ہے کہ فری لانسنگ یا وی ایز اینڈ آل دس از جسٹ امیزون. اس کلچر کو وی وانٹیڈ ٹو چینج, اس لیے ہم نے سارے اپنے سسٹمس کو اپ گریڈ کیا, اینڈ وی نیڈ ٹو انشور کہ ہر جو فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے وہ آپ کو اس چیز کے بارے میں بتائے. سو دیٹس وائی. ٹھیک ہے, یہ پکنگ پاور ہے ہر بندے کی. اگر میں آپ کو کہوں 3 گھنٹے لگائیں تو مجھے کیا پتا آپ کی پکنگ پاور کتنی ہے. ہو سکتا ہے آپ کو ایک چیز کے لیے 3 دن درکار ہو اور کسی بچے کو 3 گھنٹے درکار ہو. تو اٹس آل اباؤٹ یو کہ آپ کیسے چیزوں کو پک کر سکتے ہیں. بٹ جتنا ٹائم اس پہ, کیونکہ آپ ایک فری لانسنگ اپنا کیریئر شروع کرنے جا رہے ہیں, تو جتنا ٹائم لگائیں وہ کم ہے. میں تو یہی کہوں گا آپ اپنی ٹائم مینجمنٹ کے لیے ایک دفعہ لکھ لیں کہ آپ کرتے کیا ہیں سارا دن اور ساری رات, اور اس میں سے دیکھیں گے کہ کیا میں کر رہا ہوں اور میں کیسے اس ٹائم کو یوٹیلائز کروں پروڈکٹیو فار دا نیکسٹ 6 to 1 year, 6 months to 1 year, رائٹ. سو اس میں ٹائم جو ہے اس کی کوئی قید نہیں ہے, جیسے عمر کی کوئی قید نہیں ہے. تو ٹائم جو ہے جتنا اسپینڈ کریں وہ زیادہ سے زیادہ کریں, بیکاز یہ ایسی فیلڈ ہے جتنا سیکھیں گے اتنا کم ہے, کیونکہ یہ ایک سمندر ہے. فری لانسنگ از ایکچولی اے کمپلیٹ سمندر, رائٹ. تو اس میں جاتے جائیں, گھستے جائیں اور سیکھتے جائیں, یہ کبھی نہیں اینڈ ہونے والی چیز. ٹھیک ہے, تو آنسر از کہ جتنا ٹائم اسپینڈ کر سکیں آپ کریں, کچھ مہینے تو ایٹ لیسٹ 6 months منیمم. لاسٹ کویشچن جی فرام مائی سائڈ. دیکھیں میں نہیں سمجھتا فری لانسنگ لائف ٹائم کے لیے ہونی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ پہلا سٹیپ ہے آپ کا اپنا بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے. ہمیشہ سے اپنا ایسٹ کریٹ کریں, اپنی کمپنی کریٹ کریں, نہ کہ ایز انڈیویجول ساری زندگی کام کرتے رہیں. آپ فری لانسر 1 2 3 بندے بن جائیں گے 3 4 سال 2 سال تک, لیکن کیا ساری زندگی ایسے ہی لوگوں کے لیے کام کرتے رہیں گے, رائٹ. تو کیا کرنا ہے کہ اپنی کمپنی, اپنا ایسٹ اور اپنی سروسز کمپنی بنانی ہے. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ میں کب ریڈی ہو سکتا ہوں, سال بعد 2 سال بعد 3 سال بعد, اور اس میں ملٹیپل چیزیں ایڈ کرتے رہنے اور اپنے آپ کو اسکیل کرتے رہنا. آپ کے خیال میں جو بھی سافٹ ویئر ہاؤسز یا IT کمپنیز یا فری لانسنگ یا ایجنسیز یہ جو بھی بنتی ہیں, یہ پہلے دن تو نہیں بنتی, وہ پہلے خود ایکسپرٹس بنتے ہیں اس چیز کے, پھر آپس میں جڑ کر وہ ساتھ ساتھ اس کو اسکیل کرتے ہیں. تو فری لانسنگ از ناٹ دیئر فار لائک فار ایور. لائک میں ساری زندگی نہیں چاہوں گا کہ میں فری لانسر رہوں 20-30 سال, یا میرا بیٹا جو ہے وہ ہو گیا 25 سال کا اور میں 50 سال کا فری لانسر ہی ہوں. ایسے تو نہیں ہونا چاہیے. میں 50 سال کا یہ چاہتا ہوں کہ میری کوئی ایسی کمپنی ہو کہ میرا 25 سال کا بیٹا بھی اس کو سنبھالے آ کر, اور میں اس کو اپنے ایسٹ ہینڈ اوور کروں. ایک ایسا کام ہو جو میری نسلیں چلائیں آ کر, نسل در نسل چلے. تو میں اپنا اسکیل اپنے طرف کیوں رکھوں صرف. تو اس لیے اپنے آپ کو اسکیل کرنا ہے, یہ بڑا ضروری ہے. یہ بڑا ہی مسنگ ہے ہماری پاکستانی یوتھ میں کہ ہم صرف اپنے لیے سوچتے ہیں. اگر میں دیکھ لیں کہ اپنے لیے سوچا ہوتا ہم نے تو ہم یہاں پراپرٹی لے لیتے یا یہ ہال ہی خرید لیتے, اور یہاں پہ ہو رہا ہوتا تو اس کا رینٹ لیتے ہم پر منتھ. لیکن ہم نے سوچا کہ آپ لوگوں کو کسی طرح سے سروسز دینا شروع کریں, اور جو کہ امپاسبل کام ہے خوش کرنا, رائٹ. تو وہ طریقہ اپنایا. تو میں سمجھتا ہوں جتنے زیادہ لوگ آپ سے جڑیں گے اتنا زیادہ کامیابی کے چانسز جو ہیں نا وہ زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ ہر بندے کو سکلز آپ کے ساتھ جڑتے ہیں. جب لوگوں کا امپلائمنٹ آپ کے ساتھ جڑتی ہے تو آپ کی کمپنی خود ہی گرو کرنا شروع ہوتی ہے. اس نیت سے ہونا چاہیے, اور نیت بڑی یہ صاف ہو کہ میں اللہ تعالیٰ مجھے آسانیاں پھیلانے والا بنائے, نہ کہ صرف میرے لیے آسانیاں پیدا کرے ایز اکارڈنگ ٹو اشفاق احمد صاحب. تو یہ مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے کہ میں نے 2 سال بعد کیا کرنا, اور ایک اپنا ویژن ضرور تیار کریں کہ آج اگر میں سپتمبر 2022 میں بیٹھا ہوں تو میں نے سپتمبر 2028 میں کہاں پر ہونا ہے, یہ آپ کا ویژن ہونا چاہیے. یا میں نے سپتمبر 2030 میں کہاں ہونا ہے, اور اس کو اچیو کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے گولز ہونے چاہیے. دیٹس ہاؤ اٹ شوڈ. ٹھیک ہے جی, کلیئر ہے, کلیئر ہے جی. سو آئی ہوپ ٹو سی یو ان شاء اللہ سون ایٹ ون اسٹیج. اور جہاں پر بھی میٹ اپس ہوتے ہیں, جہاں پر بھی ایسی کوئی گیدرنگ ہوتی ہے, اس میں زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیٹ کیجیے, کیونکہ ہم شادیوں پہ بھی تو جاتے ہیں, رائٹ. وہاں کیا کرنے جاتے ہیں, کھانا کھانے اور مبارکیں دینے. تو یہ اصل جو گیدرنگ ہے, میں سمجھتا ہوں اب یہ گیدرنگ ہونی چاہیے کہ یہی آپ کا سوشل نیٹ ورک بھی ہو
اور یہ آپ کے دوست بھی ہوں آج کے بعد, اور یہی آپ کے دکھ اور خوشی کے ساتھی ہوں فار ایٹ لیسٹ 1 year. اور اسی میں سے دیکھیے گا کہ آپ کیسے آپس میں جڑ کر کام کریں گے. جب ایک بندہ اکیلا سٹریسفل ہوگا تو ساتھ والا اگر کام بھی کر رہا ہو اور آپ کا دوست ہے اس کو بھی کام مل گیا تو وہ آپ کو ضرور اٹیچ کرے گا ساتھ. سو سوشل نیٹ ورک ضرور بنائیں, نہ کہ صرف کہیں جی میں اپنی زندگی میں ہوں اور میں اپنا ہی لگا رہا ہوں. ٹھیک ہے, سو انشاءاللہ آئی ول سی یو سون. جزاک اللہ جی. ابھی آ لے لیتے نا ہمیں رضوان کی